الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جس کے بارے میں آج بہت زیادہ بات بھی کی جاتی ہے، اور انسانوں کے مسائل میں سے، یا یوں کہیے کہ بڑھتے ہوئے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، پھر انگزائٹی سے کچھ لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، سٹریس سے کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ڈپریشن کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس سے نکلنا کیسے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اس سے متعلق بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور مختلف طریقے بتائے گئے کہ کس طریقے سے انسان اگر ڈپریشن میں ہے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، وہ کیا ایکشنز ہیں، وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا چینج آف مائنڈ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس ڈپریشن کی اسٹیٹ کو ہینڈل بھی کر سکتا ہے اور اس سے نکل بھی سکتا ہے۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ طریقہ، میں ایک بک پڑھ رہا تھا 30 ways آف ہینڈلنگ اور مینیجنگ دا ڈپریشن، تو میں جب میں نے پڑھا ایک جس طریقے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ سبحان اللہ، ہم لوگ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں بتائیں، زندگی کو دیکھنے کا طریقہ، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ لگا کہ اس دنیا کو دیکھنا کیسے ہے۔ تو میں جب اس کو ریلیٹ کر رہا تھا تو میں شکر بھی کر رہا تھا، اور پھر مجھے کچھ افسوس بھی ہو رہا تھا۔ شکر اس بات پہ کر رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے سے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جن کو اگر ہم واقعی اپنی لائف میں اپلائی کریں تو ہم اس کا بینیفٹ دنیا میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ لیکن افسوس اس بات پہ میں کر رہا تھا کہ آج اکثریت مسلمانوں کی جو ہے اس سے یا تو لا علم ہے، اور اگر علم ہے تو یقین نہیں ہے، اور اگر یقین کا کچھ درجہ ہے تو عمل نہیں ہے۔ تو عمل نہ ہونے کی وجہ سے سلولی اینڈ گریجولی وہی پرابلمز جو کہ نان مسلم میں زیادہ ایگزسٹ کرتے تھے وہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو اسی اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا جس اینگل سے وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے جو پرابلمز وہ فیس کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی فیس کرنی پڑیں گی انٹل انلیس ہم اپنے اس وے آف تھنکنگ کو چینج نہیں کریں گے، ہم بھی اسی ڈائریکشن میں جائیں گے اور وہی حالات ہمارے بھی ہو جائیں گے جس سے آج باقی دنیا کے لوگ گزر رہے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ڈپریشن کا، اس سے نکلنے کا، جس کے بارے میں اس نے بات کی، اس نے بہت اچھے طریقے سے بات کو سٹارٹ کیا، اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں ان سے اگر آپ بات کریں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ آپ اس سے پوچھے بھی کیا ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی اذیتیں ہیں، اس زندگی میں بڑی تکالیف ہیں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میرے اوپر بڑا ظلم ہوا، اور اس زندگی میں تو سکون ہے ہی نہیں، پتہ نہیں سکون کب ملے گا۔ اس قسم کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے شکووں کی، شکایتوں کی، جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں دکھ اور تکلیف کے سوائے ملا ہی کچھ نہیں۔ تو اس کا جواب اس نے بڑا اچھا دیا۔ اس نے جواب یہ دیا کہ آپ یہ جو سب کچھ سوچ رہے ہیں نا، یہ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کس نے کہا کہ اس دنیا میں آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، سیٹسفیکشن ملے گی، ہر وقت خوشیاں ہوں گی، ہر وقت آپ کی مرضی کی چیزیں ہوں گی؟ اور چونکہ آپ نے اس لائف کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز ہی غلط رکھی تھیں، تو جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوئی تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ غم اور تکلیف آئی تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس لائف کے پیٹرن کے متعلق آپ نے ایک سرٹن ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تھیں۔ انسان کی امید کیا ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا میں رہوں گا تو مجھے خوشی چاہیے، ہر وقت خوشی ہونی چاہیے، مجھے سکون چاہیے، ہر وقت سکون ہونا چاہیے، مجھے مال چاہیے، جتنا مال مجھے چاہیے مجھے اتنا ملنا چاہیے، مجھے جب گاڑی اپ گریڈ کرنی میرا دل چاہے کہ میں اپنی گاڑی اپ گریڈ کروں تو میں گاڑی اپ گریڈ کر لوں۔ اگر میں اپنی جاب میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو بس میں جس طرح کی جاب چاہتا ہوں مجھے اس طرح کی جاب مل جائے، میں جس طرح کا باس چاہتا ہوں اس طرح کا باس مل جائے، میں جس طرح کی بیوی چاہتا ہوں اس طرح کی بیوی مل جائے، اور بیوی کے لیے شوہر کہ میں جیسا شوہر چاہتی ہوں ویسا شوہر مل جائے۔ اب یہ ساری جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور یہ خواہشات ہیں۔ آپ اور میں جب ان سب خواہشات کو اپنے اندر کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور ریالٹی میں جو کیا ہو رہا ہے
کہ ہم چاہتے خوشی ہیں، آگے سے غم ملتا ہے. ہم چاہتے صحت ہیں، کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ رزق کے اندر اور مال کے اندر وسعت آئے، کشادگی آئے، اور کبھی کبھی تنگی آ جاتی ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ہمارے سے ہر وقت خوش ہوں اور ہماری تعریفیں کریں اور ہمارے ساتھ ملتے جلتے رہیں اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا رہے. لیکن لوگوں کی طرف سے کبھی تنقید ملتی ہے، کبھی طنز ملتا ہے، کبھی تکلیف ملتی ہے، کبھی باتیں ملتی ہیں. تو ہر چیز اکثر و بیشتر اپوزٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. نا پرابلم اس میں کیا ہے؟ پرابلم اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسائل ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس لائف کے پیٹرن کو چونکہ سمجھا ہی غلط، اس کی وجہ سے ہمیں ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، ہماری خواہشات ٹوٹتی ہیں، ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں. اور جب یہ سب ٹوٹتا ہے تو پھر انسان بھی اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب انسان اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مجھے اس سے کیسے نکلنا ہے. یہ وہ فلسفی ہے اور یہ وہ سائیکالوجی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کہ ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، اس کو پتہ تھا کہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو وہ جس قسم کے فیزز سے گزریں گے اس کو یہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی اس میں تمہیں ہمیشہ خوشی ملے گی، اس میں تمہیں ہمیشہ راحت ملے گی، اس میں تمہیں ہمیشہ رزق اتنا ملے گا جتنا تم چاہو گے، اس میں لوگ ہمیشہ تم سے خوش ہوں گے، اس میں ہمیشہ تمہارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ آئیڈیلی چلتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی قرآن میں جو ہمیں بتایا ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آئے گا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں دنیا میں ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تو تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ جو زندگی تمہاری شروع ہو رہی ہے اور پھر تم موت تک کا سفر جو طے کرتے ہو، اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے اچھے اعمال کر کے آ رہے ہو، کتنے احسن عمل کر کے آ رہے ہو. میں تو آزمانا چاہتا ہوں تمہیں. تو بیسیکلی اللہ تو ہمیں ویسے ہی ٹیسٹ کر رہا ہے. اور آزمائش جو ہوتی ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ مختلف طریقے ہیں. لیکن جب اللہ ہمیں خوشی سے آزما رہا ہوتا ہے، مال دے کے آزما رہا ہوتا ہے، اولاد دے کے آزما رہا ہوتا ہے، صحت دے کے آزما رہا ہوتا ہے، وقت میں فراغت دے کے آزما رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے. اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو میں نے اچیو کیا، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے. اصل پرابلم کہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مختلف قسم کی تکالیف سے اور اذیتوں سے اور مشکلات سے گزارتا ہے. جب اللہ اس طرح آزماتا ہے تو پھر ہمیں پرابلم ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی قرآن میں بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے. کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی جان کے نقصان سے آزمائیں گے، کبھی مال کے نقصان سے آزمائیں گے. یہ ہر طرح کے نقصانات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر ان ساری سچویشن سے گزر کے، ان ساری مشکلات سے گزر کے تم میں سے کون ہے جو صبر کرنے والا ہے. اور جو صبر کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. تو اللہ نے تو دنیا کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے. یہ کوئی تمہاری سکون کی جگہ تو نہیں ہے، یہ کوئی تمہاری آرام کرنے کی جگہ تو نہیں ہے، یہ کوئی تمہاری کھیل کود کی جگہ تو نہیں ہے، یہ کوئی تمہیں اپنی ہر طرح کی سیٹسفیکشن کو اپنے انداز سے، اپنی مرضی سے فلفل کرنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ جگہ تو اللہ نے بنائی ہی آزمائش کی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو انسان کو بنایا ہی مشقت میں رہنے والا ہے. اس دنیا میں رہو گے تو دنیا کی زندگی مشقت ہی مشقت ہے. اس میں تمہیں ہر وقت مشقت کی کیفیت رہے گی، اور ہر وقت تم اس موڈ میں رہو گے کہ چاہے تمہیں تھوڑی دیر کی خوشی ملے گی بھی تو یاد رکھو کہ پھر کچھ عرصے کے بعد غم بھی آئے گا. اللہ نے ایک پیٹرن دیا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اس پیٹرن کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے،
یا پھر ہم اس پیٹرن کو اپنی مرضی کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، اور یہ پیٹرن جو ہے وہ ہماری مرضی کے حساب سے نہیں چلتا، یہ اللہ کی مرضی کے حساب سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ جو آیات ہے نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ جو ذکر کیا ہے اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ بھی تو کہہ سکتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے یا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اگر صرف ایک دفعہ کہتا اللہ تعالیٰ تو یہ جو سائیکل ہے نا آسانی اور مشکل کا، وہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں اگر آپ سے کہوں بھی آسانی ہے اور مشکل ہے، اب اس کے بعد کیا آئے گا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ بے شک اس دنیا کی زندگی میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل ہے پھر آسانی آئے گی، پھر مشکل آئے گی، پھر آسانی آئے گی، اور یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی زندگی کا اگر پیٹرن دیکھیں تو واللہ ایسا ہی ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی ظاہری طور پہ آپ کو کیمرے کے اوپر اور اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ بندہ تو بڑا زبردست زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کی اچھی زندگی کے جو ڈیسیژن میکنگ ہم کرتے ہیں نا، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ انسان بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہے، وہ ہم اس کی چند تصویریں دیکھ کے، چند ویڈیوز دیکھ کے، خاص طور پہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ اپنی جب ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں، وہ ادھر سے اتر رہے ہیں تو فین فالوئنگ ہو رہی ہے، ادھر جا رہے ہیں تو ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہنستے ہوئے کھا رہے ہیں، کسی جگہ پہ ہیں تو پارٹی چل رہی ہے تو بڑے خوش ہیں۔ اب یہ سارا جو ویڈیوز کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے نا، وہ تو ایک تو ویسے ہی پہلے پلانڈ ہوتا ہے بہت سارا، کہ بھئی ٹھیک ہے ویڈیو بننی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بنے گی، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے فینس تک یہ بات جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو ویسے بھی خوشی شو کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جتنا آپ کو خوش وہاں پہ کیمرے پہ نظر آ رہے ہیں تو وہ 24 گھنٹے ویسے ہی ہنستے رہتے ہوں گے۔ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے والوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو جو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ وہ بتاتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو بالکل اپنی زندگی کے ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے جب وہ سوسائڈ کرتا ہے تو پھر انسان کو ایک دم سے شوق ملتا ہے کہ یہ بندہ تو اتنی زبردست، اس کی موویز ہٹ ہو رہی تھی، اس کے تو فین فالوئنگ اتنی زیادہ تھی، یہ تو اتنا گڈ لکنگ تھا، اتنا سمارٹ تھا، اس کے پاس تو دنیا کی ہر چیز تھی، مال بھی تھا، شہرت بھی تھی، اور گاڑیاں بھی اچھی تھیں، گھر بھی اچھے تھے، ہر چیز جو ہم سوچ سکتے ہیں اس کے پاس تھی۔ تو پھر اس کو ہوا کیا؟ اس نے کیوں خودکشی کر لی؟ کیونکہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان کا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک یا دو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر جو خوشی نظر آ رہی ہے، ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی میں تو باس کا بھی مسئلہ ہے، گھر کا بھی مسئلہ ہے، اور کام بھی کرنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، صبح اٹھ کے بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں اپنے سارے مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ہمیں صرف اتنی سی ویڈیو کے اوپر لگتا ہے کہ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اینڈ دیٹس ویئر وی میک دا مسٹیک۔ اگین جو ایکسپیکٹیشنز ہیں زندگی سے، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو، اور ان سے لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسی زندگی ہو جائے، لیکن ریالٹی کیا ہوتی ہے وہ ہماری اپنی زندگی کی ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مشکلات ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی مشکلات ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس زندگی کے پیٹرن کو سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم آرام کرو، سکون کرو، انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ کے اندر گھسو، اور ہر وقت خوشی کی کیفیت ہوگی، سارے لوگ تم سے خوش ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سوائے دھوکے کے گھر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی میں بڑے خوش ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر چیز ہے۔ اور دنیا کی زندگی جو بنانے والا ہے
وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بہت قلیل چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، آخرت میں تمہیں یہ ایک لمحے کے برابر لگے گی، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ قیامت والے دن لوگ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں صرف ایک پل سے زیادہ نہیں رہے، اس ایک پل میں تم کیا خوشی ڈھونڈتے ہو، اس ایک پل میں تم کتنا سکون انجوائے کر لو گے، اس ایک پل میں تم کتنی خواہشات پوری کر لو گے، اس ایک پل کے اندر اگر تمہیں تھوڑی سی تکلیف آ بھی گئی تو ایک پل کی تکلیف ہے، اس کو برداشت کر لو۔ سو بیسک پوائنٹ کیا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، آزمائشیں ہیں، ان کی جب ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے ان کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بڑی ڈیپر سائیکالوجی انوالوڈ ہے۔ میں چونکہ سیلز کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور اٹس بن لائک آلموسٹ 22 ایئرز نا الحمدللہ، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اور انٹرپرائز سیلز کے اندر جو میں نے وقت گزارا، بڑی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اس اعتبار سے کہ انسان کے لیے بہت ساری لرننگز ہوتی ہیں، اور یہ جو ابھی ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں میں اس سے کو ریلیٹ کر رہا تھا کہ یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، یہ کس طرح انسان کو توڑتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی ڈیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے کمپیٹرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم ون کر جائیں، ہم لوگ بھی اس پہ کام کرتے ہیں، کمپیٹر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ مختلف پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، پروڈکٹس کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، پھر ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر کمرشل نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے بڑے پروجیکٹ کے لیے۔ کئی دفعہ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں اس پروجیکٹ کے ڈیسیژن کے اوپر۔ تو کبھی کبھی ایسے پروجیکٹس یا ایسی ڈیلز آتی ہیں کہ جب انسان اس پہ محنت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو ایک فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے اور آپ کی پرابیبلٹی آف وننگ بڑی ہائی ہے۔ انسان محنت کر رہا ہوتا ہے، دن رات کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو اس ڈیل کو ون کرنے کے لیے چاہیے وہ ساری چیزیں پوری کر رہا ہوتا ہے، اور جو انسان اس کی وننگ کے قریب ہوتا ہے اور کسٹمر کی سائڈ سے بھی فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ چانسز آپ کے زیادہ ہیں، تو انسان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ یہ ڈیل تو میں ون کر لوں گا۔ اب جب انسان اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ میں لے جاتا ہے نا کہ بس یہ والی ڈیل تو ہم ون کریں گے، تو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں اب ہمیں امید ہے کہ یہ ڈیل ہمیں مل جائے گی۔ اب چونکہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بالکل لاسٹ منٹ پہ ڈیسیژن چینج ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ پروجیکٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے۔ اب جب اندر ہم اس ایکسپیکٹیشن کو کیری کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم ون کریں گے، تو جب خبر آتی ہے کہ یہ پروجیکٹ کسی اور کو ایوارڈ ہو گیا ہے تو یقین جانے بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ میں نے تو بلکہ کچھ لوگوں کو لٹرلی اداس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آنسوؤں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ حالانکہ یہ کوئی پہلی ڈیل نہیں وہ لوز کر رہے ہوتے، وہ کتنی ڈیلز لوز کر چکے ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ڈیلز ہوتی ہیں، اسی کے کمپیریزن میں آپ کو بتا دوں، کچھ ایسی ڈیلز ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں شروع سے اندازہ ہوتا ہے بھئی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں ہمارے چانسز جیتنے کے نہیں ہیں، تو اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن لیول ہی جو ہے بہت نیچے ہوتا ہے۔ جب اس ڈیل کے بارے میں خبر آتی ہے کہ بھئی آپ نے لوز کر دی، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ یہ ہمیں نہیں ملنے والی، تو ہمیں اس کا اتنا افسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بیک آف دا مائنڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ تھا بھئی یہ ہمارے جیتنے کی ہے نہیں، ہمیں ملے گی ہی نہیں۔ ڈفرینس کیا ہے؟ یہ پہلی والی جو ڈیل لوز کرنے میں اتنا افسوس کیوں ہوا، اور دوسری ڈیل لوز کرنے میں اتنا افسوس کیوں نہیں ہو رہا، حالانکہ دونوں ڈیلز ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جو دوسری والی ڈیل ہے وہ پہلی والی ڈیل سے ویلیو میں بھی زیادہ تھی لیکن افسوس نہیں ہوا۔ کیا فرق ہے؟ فرق مائنڈ سیٹ کا ہے، فرق ایکسپیکٹیشن کا ہے۔ پہلی ڈیل میں ایکسپیکٹیشن ٹوٹ گئی، امید بڑی تھی یہ مل کے ہی رہے گی، اور جب اتنی اندر امید لگی ہوئی تھی اور وہ نہیں ملی تو کیا ہوا؟ دل ٹوٹ گیا۔ اور جو دوسری والی آپشن تھی اس میں امید تھی ہی نہیں، پتہ تھا یہ ہماری ہے ہی نہیں ہے، ملنی ہی نہیں ہے، نہیں آئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ دا فلاسفی آف لائف آلسو ورک۔ جب انسان اس دنیا کی زندگی سے امید ہی کم رکھتا ہے، جب بندے کو پتہ ہے کہ ہاں یہ دنیا کی زندگی مشکل ہی ہے، یہ دنیا کی زندگی پریشانیاں ہی ہیں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چیلنجز ہی ہیں، یہ دنیا کی زندگی آئیڈیل ہے ہی نہیں، یہاں پہ مجھے ہر وقت خوشی نہیں ملے گی، یہاں پہ مجھے ہر بندہ اچھا نہیں ملے گا، یہاں پہ مجھے ہر بندہ ہر وقت میری تعریف نہیں کرے گا۔ تو یہ جب انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے
تو پھر اس زندگی میں آنے والی مشکلات کو ہینڈل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جب یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مشکلات جو ہے انسان کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ مشکلات میں ہی گزاری، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلین کی ہو یا ایسی کوئی بات کی ہو کہ پتہ نہیں یہ زندگی کیوں اتنی مشکل ہے، پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہوگی، پتہ نہیں یہ ساری مشکلات میرے ساتھ کیوں آتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہی واز ویری ویری کلیئر اباؤٹ دا ریالٹی آف دس لائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے آپ نے کانسٹنٹلی پھر صحابہ کو بھی سکھایا تاکہ وہ بھی اس کی ریالٹی کو سمجھ کے جب زندگی گزاریں گے تو پھر ان کو اس دنیا کی کسی چیز کے جانے پہ یا اس دنیا میں کسی غم کے آنے کے اوپر وہ ٹوٹیں گے نہیں، وہ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. اسی لیے ہمیں صحابہ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ ہمیں کبھی سنا ہو کہ فلاں صحابی جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا. یہ سب تو آج ریسنٹ باتیں ہیں. اور ویسے بھی ایک ایمان والا ڈپریشن میں کیسے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے کیسز کچھ ہو سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ڈپریشن میں چلا جائے، لیکن جس کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے نا، وہ ٹیمپرری فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ وقتی ایموشنل بریک ڈاؤن سے گزر رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا بڑا حادثہ پیش آ گیا، کوئی بہت قریبی جاننے والا اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو وقتی طور پہ ظاہر ہے غم ہوتا ہے، بیکاز انسان ہے. ہم روبوٹس تو ہیں نہیں، نہ ہی سپر مین ہے، نہ ہی بیٹ مین ہے، اور نہ ہی آئرن مین ہے. انسان ہے. اللہ نے ایموشنز تو ڈالے ہیں بہرحال، لیکن ایموشنز وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ وقتی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو فیل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا دل اور دماغ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر اللہ کی بتائی ہوئی حقیقت کہ اللہ نے تو ویسے بھی دنیا کے بارے میں یہی کہا تھا کہ اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں تکالیف ہیں، اس کے اندر آزمائے جاؤ گے. وہ اپنے آپ کو فوراً لنک کر لیتا ہے اور فوراً اپنے آپ کو اس چیز پہ راضی کر لیتا ہے کہ ہاں میرے اللہ نے کہا بھی یہی تھا اور میں فیس کر رہا ہوں تو اس میں نئی بات کیا ہے. لیکن جن لوگوں کا ایمان اللہ پہ نہیں ہوتا، جن کا ایمان آخرت پہ نہیں ہوتا، جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل اور فائنل ڈیسٹینیشن سمجھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے جب دنیا کی زندگی کی چیزیں نکلتی ہیں یا ان کو نہیں ملتی جیسی وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ ڈیپر ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور ان میں سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر سوسائڈ تک بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشن ہی اس دنیا کی زندگی سے بڑی ڈفرینٹ لگائی تھی. اگر شروع سے ہی وہ کہتے ہیں ہاں میں راضی ہوں اس چیز کے اوپر، آج خوشی ہے تو الحمدللہ، کل غم ہے تو میں صبر کروں گا، آج اللہ نے کھانا دیا ہے تو الحمدللہ، کل نہیں دے گا تو صبر کروں گا، آج اللہ نے جاب دی ہوئی ہے تو الحمدللہ، کل اگر نہیں ہوگی تو صبر کروں گا، آج اگر بزنس اچھا چل رہا ہے تو الحمدللہ، کل اگر بزنس کے اندر پرابلم آئے گا تو صبر کروں گا، آج میرے ریلیشن شپس جو ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں الحمدللہ، کل اگر ریلیشن شپ میں کوئی آزمائش آئے گی تو میں صبر کروں گا. یہ اتنا خوبصورت فینومینا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو صبر اور شکر کے درمیان کانسٹنٹلی دیکھتا رہتا ہے تو اس کے لیے دونوں حالتوں میں سکون ہو جاتا ہے. اسی لیے تو حدیث سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو نعمت ملنے میں بھی خیر ہے، صبر کرنے میں بھی خیر ہے. تو ہمارے لیے تو ویسے بھی ون ون سچویشن ہے. صرف اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سوچنے کے انداز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سب کو کہتا ہوں قرآن سیکھیں، قرآن کے پیغام کو سیکھیں. اللہ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے وہ اتنی امیزنگ بک ہے، اور خاص طور پہ جب میں یہ ڈفرینٹ جو گوروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، جب میں ان کو پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں کوریلیٹ کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے وہ زندگی گزارنے کے سارے اصول ہمیں قرآن میں دیے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے اپلائی کریں تو ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی ڈپریشن میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے نکالے اور ہمیں ایسا ایمان اور تقویٰ عطا فرمائے کہ ہم اس سے جو ہے وہ بچ سکیں. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.